اللہ رب العزت کا بے حد کرم میں احسان ہے کہ اللہ پاک نے دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں حاضر قبول فرمائے، کمی گناہوں کو معاف فرمائے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کمالات حاصل ہو جائیں، ترقیات مجھے نصیب ہو جائیں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے اور ہر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے اندر کی چیزیں اور ایک انسان کے باہر کی چیزیں۔ ہم کامیابی، کمالات، ترقیات حاصل کرنے کے لیے باہر کی چیزوں پر محنت کرتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا لباس اچھا ہو جائے گا تو ہمیں کمال حاصل ہو جائے گا، عزت والے بن جائیں گے۔ گھر اچھا بڑا کشادہ ہو جائے گا تو ہم عزت والے بن جائیں گے، باکمال ہو جائیں گے۔ سواری اچھی بڑی آسائش والی میسر ہوگی تو ہم عزت دار بن جائیں گے، باکمال ہو جائیں گے۔ اچھے علاقے میں رہنے لگ جائیں گے تو شاید ہم عزت والے بن جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، اس سے عزت کا اور کمالات کا کوئی تعلق نہیں۔ کپڑا اچھا ہونے سے انسان اچھا نہیں ہوگا، کپڑا ہی اچھا ہوگا نا۔ اگر ایک جمعدار کو آدمی اچھا لباس پہنا دے تو کیا اچھا لباس پہنانے سے وہ اچھا ہو گیا؟ اگر آدمی اس کو بڑی گاڑی میں بٹھا دے تو کیا کہیں گے؟ وہ بہت عزت دار ہوں گے۔ اگر اس کو اس بڑے بنگلے میں کوٹھی میں لے جا کر کے بٹھا دیا کہ بھئی گٹر بند ہے، گٹر کھولنا ہے، تو چونکہ وہ بڑی کوٹھی اور بنگلے میں چلا گیا تو وہ عزت دار ہو گیا۔ یہ تو باہر کی چیز ہے۔ انسان اندر کی چیزوں سے عزت دار، کمالدار، باوقار بنتا ہے، باہر کی چیزوں سے عزت دار، کمالدار نہیں بنتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے انہیں بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے شکایت کی کہ ایک شخص تھا جو دوپہر کے وقت جب سورج سر پر تھا اس وقت اس نے دیا جلایا، چراغ، اور چراغ جلا کر، دیا جلا کر، سورج ہے یوں گھوم رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اب یقیناً لوگ اس حرکت پر ہنسیں گے کہ بھئی سورج کی موجودگی میں دیا جلانے کی کیا ضرورت؟
اور پھر سورج کی روشنی چھوڑ کر دیے کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے. تو کسی نے پوچھا جب اس کو دیکھا کہ میاں تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں انسان ہوں. اس نے کہا میں انسان ہوں. اس نے کہا تو کیا مطلب یہ جتنے لوگ دنیا میں یہ بازاروں میں مارکیٹوں میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں تو کیا یہ انسان نہیں؟ اس نے کہا یہ تو ڈمی ہے، یہ تو ڈمی ہے، انسان نہیں ہے. دیکھو شکل و صورت کے اعتبار سے اگر آپ انسان کہیں گے تو پھر ابو جہل اور صدیق اکبر پھر تو دونوں برابر ہیں. جو شکل جو دو آنکھ اس کی ہیں وہ ان کی بھی ہے، جو زبان اس کی ہے وہ اس کی بھی ہے، جو ہاتھ اس پاؤں اس کے ہے وہ اس کے بھی نہیں. انسان تو اندر کی صفات کا نام ہے، اندر کی خوبیوں اور کمالات کا نام. بظاہر اگر دیکھا جائے تو ابو لہب مالدار بھی زیادہ، حسن و جمال بھی زیادہ، اور خاندان بھی بڑا، اولاد بال بچے دار بھی، اور ادھر آزاد کردہ غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہیں، حزب اللہ رضی اللہ عنہ. بظاہر کوئی موازنہ نہیں. جو لوگ حسن کو دیکھ کر کسی کی قیمت لگاتے ہیں تو وہ تو غلام کی قیمت لگائیں گے، جو حسب و نسب کو دیکھ کر قیمت لگاتے ہیں تو وہ غلام کی قیمت لگائیں گے، جو خاندان کی وجہ سے قیمت لگاتے ہیں وہ غلام کی قیمت لگائیں گے، جو گھر کی وجہ سے بینک بیلنس کی وجہ سے قیمت لگاتے ہیں تو وہ ابو لہب کی قیمت لگائیں گے، جو علاقے کی وجہ سے قیمت لگاتے ہیں تو وہ ابو لہب کی قیمت لگائیں گے. یعنی باہر کے اسباب سارے ابو لہب کے پاس ہیں. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ تو آزاد بھی ہیں، غلام ہیں، نہ آزاد ہیں، غلام ہیں، سیاہ فام ہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جب میں معراج پہ گیا تو میں نے اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی. گویا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دے. تو یہ باہر کی کسی خوبی کا نام تو نہیں. اگر کسی باہر کے کمال کا دخل ہوتا اس سے انسان قیمتی بنتا ہوتا پھر تو ساری چیزیں ابو لہب کے پاس تھی، حزب اللہ کے پاس تو نہیں تھی. پتہ چلا کہ یہ باہر کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو باکمال نہیں بناتی، اندر کی چیزیں جو ہیں وہ باکمال بناتی ہیں. اب پھر اندر کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو باکمال بناتی ہیں؟ ایمان، کفر کے مقابلے میں ایمان، بدعملی کے مقابلے میں اعمال صالحہ، بددیانتی کے مقابلے میں دیانت، کذب کے مقابلے میں صداقت، ظلم اور زیادتی کے مقابلے میں عادت. یعنی نیکی اور تقوی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جس قدر اندر میں اتر جائیں گی انسان اسی قدر بالا ہوتا چلا جائے گا. آج باہر کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک محنت ہو رہی ہے.
باہر کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے اور کہیں بھی قناعت نہیں، اکتفا نہیں، بلکہ مزید اور آگے اور آگے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے. لیکن اندر کو اچھا کرنے کے لیے کیا محنت ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں اس میں کیا کہا ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے کہ میں اپنے اندر کو بہتر کرنے کے لیے کیا میں نے محنت کیا محنت. یعنی اگر آدمی اس طرح سے سوچے تو یوں سوچ لے کہ بھائی پچھلے سال میں میرے اندر کیا کیا خامیاں تھیں جو اس سال میں بہتر ہو گئی، پچھلے مہینے میرے اندر کون کون سی خامیاں تھیں جو اس مہینے میرے اندر بہتر ہو گئی، میں کتنا آگے نکل گیا، میں نے کیا ٹارگٹ حاصل کیا ہے. دنیا تو کہتے ہیں نا کہ آدمی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فرم ہیں، وہ انسان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے. کسی کو بڑی پوسٹ پہ بٹھایا ہے تو اس کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ ٹارگٹ پورا کر کے دینا کمپنی کو، آپ کو یہ نام ملے گا. تو دیانتداری سے بتاؤ کوئی روحانی ٹارگٹ بھی ہم نے کبھی بنایا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں وہ تو یہی کا کھیل ہے، جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ تو یہی کا سامان ہے، یہی کا کھیل ہے. آپ کے ساتھ نہ آپ کے کپڑے جائیں گے، آپ کے ساتھ نہ آپ کی گاڑی جائے گی، آپ کے ساتھ نہ آپ کے شوز جائیں گے، آپ کے ساتھ نہ آپ کی بیگم جائے گی، آپ کے ساتھ نہ آپ کے بچے جائیں گے، آپ کے ساتھ نہ آپ کا مکان جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. بلکہ ابا بھی پڑے ہی ہوں گے اور بچے جو ہے وہ پہلے ہی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، ابا کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب تو اس قدر نفسا نفسی ہے کہ اولاد خود اپنے ابا کو مار رہی ہے کہ یہ کب جان چھوڑے گا کہ ہم اس کی چیزوں واقعات دن رات بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخرت جو ہمارا اصل مسکن ہے، جو ہماری اصل جگہ ہے، جو حقیقت ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے لیے ہماری کیا محنت ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے لیے ہماری محنت یہ ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی نہیں آتی. اگر ہم کہیں کہ بھائی نماز ہمیں صحیح آتی ہے تو شاید اس میں بھی کوتاہی نہیں. پھر نماز پڑھنا سنتوں کی رعایت کے ساتھ کتنی ہم نماز پڑھ لیں، مستحبات کی رعایت کے ساتھ کتنی نماز پڑھتے ہیں. پھر کتنی نمازیں ایسی ہیں جو خالصتاً دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھیان کے ساتھ. اب یہ ہاتھ اٹھائے ہوتے ہم کہیں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، 1 منٹ میں یہاں، 1 منٹ میں امریکہ، 1 منٹ میں کہاں، 1 منٹ میں سسرال، 1 منٹ میں فلاں دوست یہاں، 1 منٹ میں فلاں دوست یہاں، ٹکتا ہی نہیں، چھلانگے لگا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس وقت بولا امام سلام کر، ارے سلام بھی کر دیا، سلام بھی کر دیا. امام نے سیدہ صاحب کا سلام پھیرا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ سیدہ صاحب کا سلام پھیر دیکھ رہا ہے کہ اچھا جلدی جلدی سلام پھیر کے رکوع میں جانا صحیح کرتا ہے. کیا ہے؟ یعنی ایک ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا، محنت نہیں، ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. جی لگا کے کام کرنا اور ہوتا ہے، ڈیوٹی پوری کرنا اور ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اللہ اکبر. ورنہ تو جن حضرات نے محنت کی ان کی نماز ایسی تھی
کہ آپ وہ نماز کی نیت باندھ لیں, ادھر ڈھول بجتے ہیں ان کو پرواہ نہیں. یعنی حیرت کی بات ہے کہ نماز کی نیت باندھ لی, سر پہ آ کے پرندے بیٹھنے لگے کہ یہ لکڑی ہے, یہ لکڑی ہے. جانور انسان کے سر پہ نہیں آ کے بیٹھتا, کبھی دیکھا ہے؟ پرندہ انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتا, لیکن یہاں ایسے واقعات موجود ہیں. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم ساری محنت باہر کی کر رہے ہیں اور ترقی اندر کی چاہ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کی چیز تو گھر میں گم ہو گئی, وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مسجد کے دروازے پر. نہیں سمجھ میں, بھائی سہارا دے دو اس کو. کیا مطلب کہ چیز گھر میں گم ہو گئی, ڈھونڈ کہاں رہا ہے؟ مسجد کے دروازے پر ڈھونڈ رہے پریشان. بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری چابی گم ہو گئی. کہاں گم ہوئی؟ گھر میں. کہاں گم ہوئی؟ گھر میں. وہ کہہ کر پاگل آدمی ہے, چابی تیری گھر میں گم ہوئی ہے, ڈھونڈ رہا ہے تو مسجد میں. او بھائی, ترقی اللہ نے کہاں رکھی ہے, ہم ڈھونڈ کہاں رہے ہیں. ترقی تو رکھی ہے اندر کی محنت پر. اندر کی محنت کیا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دینا, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے زبان پر گالی نہیں آنے دینی, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے نماز میں اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں جانے دینا, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے روزانہ کے معمولات پورے کرنے ہیں, کتنے ہی تھکے کیوں نہ ہوں. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ غیبت نہیں کرنی, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی. یہ اندر کی ترقی کی چیزیں ہیں, ان کے اوپر محنت نہیں کر رہا, باہر کی چیزوں پر محنت کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ باہر کی محنت سے میرا اندر بن جائے. ایسے کیسے ہوگا؟ جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں ڈھونڈیں, اندر میں ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر میں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کی اصلاح کیسے ہوگی, اس میں بہتری کیسے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ایک پہلوان تھا, رکان رضی اللہ. پہلوان سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ کشتی کرتے ہیں, اور وہ مشہور تھا. اس کے مقابلے میں وہ کشتی نہیں کر سکتا تھا, 2 منٹ میں چھاڑ دیتا تھا چاند کی اس کی. تو حضور علیہ السلام نے اس کو میں نے دعوت دی کہ ایمان لے آؤ. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, اب میں آپ کو کیسے سچا سمجھوں, آپ میرے سے کشتی کریں, اگر آپ مجھ سے جیت گئے تو میں سمجھوں گا آپ سے اچھے ہیں, میں کلمہ پڑھ لوں, نہیں تو میں نہیں پڑھتا. حالانکہ یہ کوئی معیار ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی سچے اور جھوٹے کا مقابلہ کس بات پہ کرنا ہے کہ کون زیادہ کھاتا ہے, کون زیادہ کھاتا ہے, جو زیادہ کھائے گا وہ سچا, جو ہاتھ جائے وہ جھوٹا. یہ کیا مقابلہ ہو؟ ہم اس مقابلے کے لیے بھینسے کو چھوڑ دیں گے, بھینس کو چھوڑ دیں گے, اس سے مقابلہ کرواتے ہیں. یہ کیا مقابلہ؟ یعنی یہ تو کوئی مقابلہ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, تیرے ساتھ کشتی کر لیتے ہیں. اب کشتی طے ہو گئی, اب دنیا آپ نے کشتی لڑی, 1 منٹ میں پکڑا منہ پھٹ گیا. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا, پاگل ہو گیا, سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, 1 منٹ میں اس نے مجھے نیچے پھینک دیا. اس نے کہا نہیں دوبارہ, بہت شوق سے دوبارہ 2 منٹ میں 1 منٹ لگایا. اس نے کہا نہیں
तीसरी मरतबा गिरा के ऊपर बैठ चल गिरा दिया। जब वो खड़ा हुआ उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर में तो मेरा तेरा मुकाबला नहीं, मैं एक पहलवान हूं, आपके पहलवान। आपके अंदर कोई और ताकत है, आपके अंदर कोई ताकत है, जिस ताकत ने मुझे पिछाड़ दिया पर मैं गिरता नहीं। आपने कहा उसी की तो मैं दावत दे रहा हूं, उसी की तो मैं दावत, मैं बाहर की दावत कोई दे रहा हूं, मैं जिस्म की दावत कोई दे रहा हूं कि आओ फिर पहलवानी दिखाएं, नहीं, मैं तो अंदर की दावत दे रहा हूं, उसी की दावत दे रहा हूं। और वो ताकत क्या है? वो कलमे की ताकत, वो ताकत ईमान की ताकत, वो अल्लाह पर यकीन की ताकत है, अंदर की ताकत ही तो है। कि भाई अगर हमें कोई कहे मिसाल के तौर पर तुम समुद्र में छलांग लगा दो, चलेगा, हम मरवाना है क्या? अपनी फौज पानी में डाल दी, सबने वो सामने दुश्मन देखा हैरान हो गए और घोड़े में पार करवा दिए। ये क्या है? ये अंदर की ताकत ही तो है। अल्लाह पर यकीन इस कदर था, इस बात अल्लाह पर इस कदर यकीन था, उन्हें इस कदर यकीन था कि हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। चुनांचे काफिर लोग किसी पर हथियार डाल दिए। एक बुजुर्ग थे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह, ये ताबी थे और बहुत बड़े ताबी। साहिल पर जाकर यानी पानी के किनारे पर जाकर इबादत किया करते थे। एक दिन न जाने जोश आया, क्या जोश आया, पानी के ऊपर मुसल्ला डाल दिया, पानी पर मुसल्ला डाल दिया और नीयत मांग ली और नमाज पढ़ ली। मजाल है कि डूब जाएंगे, पानी मुसल्ला इधर उधर हो जाए, इबादत कर रहे हैं। हजरत राबिया बसरिया, ये भी बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी। ये इन्हें पता करते हो घर गई, पता चला कि वो वहां गए। जब वहां आई तो देखा कि पानी के ऊपर सरकार खड़े, उन्होंने अपना मुसल्ला इनके सर के ऊपर हवा में मार रखा। दिल कैसे जारी होता है दुनिया, हवा में सर पर मुसल्ला और खड़ी हो गई। अब ये इन्होंने देखा कि ये तो मुझसे भी ऊपर कोई सर आ गई। इन्होंने सलाम फेरा, अपना मुसल्ला लपेटा और चलने लगे। उन्होंने कहा सुनो हसन बसरी, सुनो, पानी पर तैरना कोई कमाल नहीं, पानी पर तो कचरा भी तैरता है। नहीं समझ में आता, आप कचरा नहीं देखते, पानी बह रहा होता है तो छोटे छोटे कचरे जर्रात पानी को, उसने कहा पानी के ऊपर तैरना कोई कमाल की बात है, ये तो कचरा भी तैरता है। हवा में उड़ना भी कोई कमाल नहीं, मक्खी मच्छर भी हवा में उड़ते हैं। अगर मैं हवा के ऊपर खड़ी हो गई तो कौन सी कमाल की बात है? तुमने पानी पर तैर लिया तो कौन से कमाल की बात है? इंसान बनना कमाल है, इंसान बनना, ये चीजें कमाल की नहीं है, इंसान बनना। हम होते तो बड़ी चीज रखा है। ये चीजें तो हिंदू को भी हासिल हो सकती है, हाँ, मेहनत और रियासत से ये चीजें हिंदू को भी हासिल हो सकती हैं। लेकिन हिंदू और मुसलमान में फर्क है। मुसलमान को अगर हासिल होती हैं तो सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की इत्तिबा के सदके से, अल्लाह चाहे तो इनको करामात कहा जाता है, जो अपने इख्तियार में नहीं है, अल्लाह की इनायात है। चाहे तो किसी के हाथ पे करामात जाहिर करते हैं, ना चाहे तो ना करें। हमारे बुजुर्गों में हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह। हमारे एक और बुजुर्ग थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़ी, ये गैर मुकल्लद थे। गैर मुकल्लद
غیر مکلف پر نہیں ہے، غیر مکلف سمجھے بات، جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، جو ہر ایک سمجھتے میں خود امام ہوں، سمجھے بات۔ ان کو کسی نے بتا دیا، یہ ٹیچر تھے اسکول میں ٹیچر، یہ مولانا امین صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہوائی گھوڑا نہیں پھینک رہا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میں غیر مقلد سے دیوبندی کیسے بنا، پھر دیوبندی نہیں بنے، بہت بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میں نے خود حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی زبان سے سنی ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے استاد تھے، وفاق المدارس کے صدر تھے، وہ کہنے لگے بڑے سے بڑا اسٹیج پر بیٹھا ہو اور میں بیان کروں مجھے پرواہ نہیں ہوتی، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اگر مولوی امین جو ٹیچر تھے وہ اگر پیچھے بیٹھا ہو اور میں بیان کروں تو میری طبیعت پر اثر ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا علمی آدمی ہے۔ آپ بخاری شریف کسی بھی حدیث کی کتاب کے کسی مصنف کا نام بتائیں ان کو اور ان سے پوچھیں کہ اس نام کے کتنے راوی ہیں، وہ فوراً کہیں گے بخاری شریف میں اس نام کے اتنے راوی ہیں۔ اس سے بھی آگے کی بات کہیں گے، وہ کہیں گے پورے ذخیرہ احادیث میں اس نام کے اتنے لوگ ہیں، اور اگر آپ غلطیت بدل کے کہیں گے تو وہ بتائیں گے اس نام کا پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی راوی نہیں ہے جس کا نام یہ ہو، والد کا نام یہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ معمولی بات سمجھ میں آئی؟ یہ 1 منٹ میں لا کرتے تھے، 1 منٹ صاف کرتے متا، یہ میں یہ شخص مولانا امین صدر صاحب کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ ہے، اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے کہ اگر ان کے پاس حلال اور حرام کی کوئی چیز لے کے جائے تو 2 منٹ میں بغیر بتائے الگ کر دیتے تھے، یہ حرام کی ہے یہ حلال کی ہے۔ کہنے لگے ہم اسکول میں ٹیچر تھے، حضرت کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت کی کتاب میں حضرت نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہنے لگے ہم اسکول ٹیچر تھے تو میں چونکہ غیر مقلد تھا، مجھے شرارت ہوتی کہ یہ نئی نئی باتیں مارکیٹ میں لاتے ہیں یہ مولوی، تو میں نے کہا کہ آج اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹیچروں کو میں نے تیار کر لیا، ہم 6-7 ٹیچر تیار ہو کے گئے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک باغ تھا کینوں کا، اس سے کچھ کینو پہلے توڑ لیے چوری چھپے، ٹھیک ہے، اور کچھ خرید لیے۔ جو ہم نے چوری کے توڑے تھے ان کے اوپر ہم نے ایسا نشان لگایا کہ جس کو ہم ہی جان سکیں دوسرا نہیں، اور جو پیسوں سے خریدے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی میں ملا دیے، ایک شاپر بھر کے 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی حلال حرام دونوں مکس کر دیں۔ تو کہنے لگے ہم حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت سے ملے تو حضرت سے ہم نے کہا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، یہ ہدیہ۔ حضرت ہمیں دیکھ کے مسکرانے لگے، حضرت نے شاپر میں ڈھیری کیا اور چھانٹی کر کے جو حرام کے تھے چوری کا وہ ہماری طرف کر دیے، کہا یہ آپ رکھ لیں، جو حلال کے تھے وہ خود لے رکھ لیے، کہا یہ میرے پاس ہے، یہ ٹھیک۔ کہنے لگے خیر ہم تو یعنی کہنا کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، سنی سنائی کوئی بات اور ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم تو حیران ہو گئے۔ میں نے اسی وقت کہا حضرت بیعت کریں۔ حضرت نے فرمایا ابھی تو آپ امتحان کے لیے آئے تھے، امتحان لے لیا آپ نے، پھر کبھی آنا پھر بیعت کریں۔ یہ مولانا احمد لاہوری تھے۔ اور اگلی بات بھی میں کہتا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ، میں اپنی پگڑی
تمہارے سر پہ رکھوں گا تو مارکیٹ میں گھومنا دیکھنا کتنے انسان دکانوں پر بیٹھے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کون بیٹھے ہیں۔ اور عجیب بات بھی کہتے کوئی شخص 40 دن میرے پاس رہے، 40 دن میرے پاس رہے، جو میں کھلاؤں وہ کھائے، جو اعمال میں کہوں وہ کرے، 40 دن کے بعد کسی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اگر وہ قبر والے کو اندر میں نہ دیکھ لے تو میرا نام بتائیے کہ اندر قبر میں کیا ہو رہا ہے، بالکل اس اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ باہر کی محنت کا کمال نہیں ہے، نہیں سمجھ میں، یہ باہر کی محنت کا کمال نہیں ہے، یہ اندر کی محنت کا کمال ہے، یہ اندر کی محنت کا کمال ہے کہ اندر میں جو محنت ہے، جب دل کا آئینہ صاف کیا تو پھر اللہ نے دل کی آنکھیں کھول دی۔ ابھی تو صرف یہ آنکھیں ہیں، یہ تو جانوروں کو بھی اثر ہے، گیدڑوں کو بھی اثر ہے، بلی کو بھی اثر ہے، دل کی آنکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انسان جو تھے، مسجد میں منبر پر بیٹھ کے کہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، صحابہ پریشان ہیں، کیا کہہ رہے ہیں عمر بن خطاب، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس میں جس صحابی کو مخاطب کر رہے ہیں وہ سینکڑوں میل دور ہیں اور وہ جہاد میں ہیں، قتال کر رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ منبر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی اوٹ لو۔ جمعہ کے بعد لوگوں نے کہا حضرت کیا؟ کہا اللہ نے میدان جہاد میرے سامنے ظاہر کر دیا تھا، میں دیکھ رہا، دشمن کے اوپر پیچھے سے اٹیک کرنا چاہ رہا تھا، میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا اور اللہ نے میری آواز ان تک پہنچا دی۔ جب وہ آئے ان کو پوچھا ہاں بھی سنا، میں کہا ہاں، امیر المومنین کے متوجہ کرنے سے اللہ نے ہماری مدد کی۔ ارے یہی تو عمر ہیں جو دریائے نیل کے نام رکا لکھ رہے ہیں، تو بتاؤ یہ باہر کے کمال ہیں۔ امیر المومنین نے محل تو بہت اچھا بنایا ہوگا، کپڑے بھی بہت اچھے پہنتے ہوں گے، کچھ نہیں، اندر کی محنت سے یہ کمال ہوگا، باہر کی محنت سے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں محنت باہر کریں اور نکھر اندر جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ آپ جوتا پالش کرنے لگیں اور کہیں میں رگڑے دے رہا ہوں دل کو، میرا دل چمکنے لگ جائے، جوتا پالش کرنے سے دل تو پالش نہیں ہوگا۔ باہر کی محنت سے اندر کی نکھار نہیں آئے گا، اندر کی محنت سے۔ ہاں اگلی بات بھی سنو، اندر کی محنت اگر ہوگی تو باہر بھی نکھار آ جائے، اندر میں اگر محنت ہوگی تو باہر بھی نکھار آئے گا، پھر زبان سے بھی نور نکلے گا، آنکھ سے بھی نور نکلے گا۔ اللہ کو اکبر۔ میں واقعہ پڑھا ہے کتاب میں، ایک بزرگ کے بارے میں ہندوؤں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ زبردستی ہمارے بچوں کو مسلمان کرتا ہے۔ جب جج کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے ایس ایچ او کو پیش کیا یا کسی کو بھی پیش کیا، تو 2-3 لوگوں کو پیش کیا، تو حضرت نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کیوں؟ میں زبردستی، جب یوں کہا میں زبردستی مسلمان کرتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھنے لگا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ زبردستی جس کی طرف اشارہ کریں فوراً کلمہ پڑھیں۔ جج اٹھ کے بھاگ گیا، اس نے کہا کہ کہیں میری طرف اشارہ نہ کریں، میری طرف اشارہ۔ یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں
مقربین ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے. سمجھو بات کو, کبھی ہم محنت کرنے لگتے ہیں, ہمارا دل جاری کرتے ہیں, ان چیزوں کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ تو محنت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے. یہ تو مفت میں مل جاتی ہیں. اور جو آدمی ان چیزوں کے لیے محنت کرے گا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ سمجھے بات کو, اس لیے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں, اس کی نیت ٹھیک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, معراج پر گئے. بولو بھائی گئے نہیں گئے؟ گئے نا. کہاں سے کہاں تک گئے؟ بیت اللہ سے بیت المقدس. اور بیت المقدس 1,24,000 نبیوں کی ارواح, سب نے بیانات کیے. حضور کا سب سے تعارف ہوا. معراج پہ گئے, آسمانوں پر گئے, پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, تیسرے, واپس آئے. تو اس پورے وقت میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ ہم اگر جائیں لاہور یہاں سے ایک دن میں تو نہیں پہنچ سکتے. جہاز میں جائیں گے تو 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے. 2 گھنٹے جانے کے 2 گھنٹے آنے کے. سعودیہ جائیں گے کتنے گھنٹے لگیں گے؟ امریکہ جائیں گے 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تیز رفتار فلائٹ 18 گھنٹے کی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا وقت لگا. جب میں گیا تھا تو بستر گرم تھا, جب آیا ویسے ہی گرم تھا. جب میں گیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, جب آیا ویسے ہی ہل رہی تھی. عقل میں بات آتی ہے؟ بولو بھائی, عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی. لیکن عقل سے مانا تو پھر ابو جہل اور صدیق اکبر میں کیا فرق ہوتا؟ ابو جہل نے کہا صدیق اکبر سے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے وقت میں وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں گیا, وہاں سے یہ گیا, یہ ملاقات کی سب کچھ رکھا, تو بس ایسا نہیں ہے. کہا تو میں تو یہ کہتا ہوں تمہارا دوست یہ باتیں کہہ رہا ہے. ہاں اگر اللہ کی قسم اگر میرے دوست نے کہا تو بالکل سچ ہے, بالکل سچ. اچھا ایک بات, اللہ چاہتے تو حضور کو معراج دن میں بھی تو کروا سکتے تھے. یعنی حضور دن میں یہ جا رہے اڑے رہے, ساری دنیا مان لیتی. لیکن پھر صدیق اکبر اور ابو جہل میں کیا فرق رہتا؟ پھر تو صدیق اکبر کہتے ہی اسے ہیں جو بن دیکھے مان, بن دیکھے مان. عقل دھوکا کھا سکتی ہے, لیکن اللہ کے نبی کے ارشادات میں تو غلطی ہے. تو میں یاد کر رہا ہوں اندر کی طاقت جو ہے, اندر کی محنت جو ہے, اس میں یہ کمالات اللہ آتا ہے. اندر کی محنت سے یہ کمالات آتے ہیں, باہر کی محنت سے نہیں. بھائی ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم نماز کا اہتمام کریں گے, نماز دھیان سے پڑھنے کا اہتمام کریں گے, تلاوت کا اہتمام کریں گے, سچ بولنے کا اہتمام کریں گے, گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں گے, جھوٹ سے اپنے آپ, ان چیزوں سے بتائیں گے اندر کی محنت شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کیا کریں گے. الحمدللہ اللهم صل على محمد النبي. اے اللہ کمی کو تعلیم کو معاف کرنا, اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنا بھی درود محض آپ کی توفیق اور فضل سے پڑھا گیا, اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کیا. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور سے آپ کے ازواج آگے ہیں, خلفائے راشدین اشرار و تمام صحابہ کرام و صحابیات, تمام انبیاء کرام, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلے کے تمام اکابر اسلاف بزرگان, مشائخ اعظام, ہم سب کے والدین, ہم سب کے اساتذہ کرام, پوری امت کو اعزاز کرے. اے اللہ اس عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر, فلسطین کے مظلوم مسلمان کی امداد پر, انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہم کنار کر. اے اللہ اپنی محبت, اپنا قرب اور اپنا تعلق نصیب کر, ہمارے دلوں کو اپنے
ذکر سے اے اللہ منور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے سنگ کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ إلا الله 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 إلا
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.